آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بیہیویئر مینجمنٹ کے نام سے ہے جی. بیہیویئر مینجمنٹ دراصل اس وقت گورنمنٹ کے تمام ڈپارٹمنٹس میں ایون ایم بی اے کیا جاتا ہے تو اس کو پڑھایا جاتا ہے, ایک سبجیکٹ کے طور پہ شامل کر دیا گیا. یہ کنسپٹ اگر میں بنیاد سے جا کے بتاؤں کہ یہ ٹاپک شامل کیوں کیا گیا تو اس کی وجہ جان لیجیے گا. دنیا میں ایک تھیوری تھی, ایک نظریہ تھا, ایک کنسپٹ تھا, اس کو کہتے تھے آئی کیو, کہ دنیا میں آئی کیو میئر کیے جاتے تھے. اچھا آج بھی دنیا میں آئی کیو میئر کیے جا رہے ہیں. کئی جگہ جہاں پہ تعلیم اور تدریس میں ابھی بھی بہتری نہیں آئی, آج بھی بی ایڈ ایم ایڈ کرے تو آئی کیو کی بات ہی ہوتی ہے کہ یہ کوشنٹ ہے انسان کی, ایک ذہنی عمر ہے, ایک جسمانی عمر ہے, دونوں کو تقسیم کر دیں, ضرب 100 کر دیں تو جواب آ جاتا ہے. تو پتہ لگتا ہے کہ دنیا میں ابھی تک میکسیمم آئی کیو جو ہے وہ آئنسٹائن کا تھا, کہا جاتا ہے 135 تھا جی. یہ فتین ترین, یہ پچھلے 2 سال پہلے ریکارڈ ٹوٹ گیا جی. کینیڈا کی بچی تھی, 137 اس کا آ گیا جی. یہ ریکارڈ ٹوٹ گیا آئی کیو کا. دنیا میں 80s تک, 80 کی دہائی جو سی تھی اس تک آئی کیو کا کنسپٹ تھا. ہم اسی کو لے کے چل رہے ہیں. ہمارا سارا تعلیم کا نظام آئی کیو بیسڈ ہے جی. اس میں کوئی نئے جو جدت کے نئے تصورات ہیں وہ ایڈ نہیں ہوئے. صرف ایک ذہانت چیک ہوتی ہے اور وہ ذہانت ہے آئی کیو, انٹیلیجنٹ کوشنٹ. اچھا سر, دنیا میں اس کے بعد یہ ہوا کہ 86 میں ایک نئی تھیوری آ گئی جی. آئی کیو کو اس نے پورا رد کراس کیا. اس نے کہا آئی کیو ایک سیکشن ہے صرف ذات کا, ایک زندگی کا ایک شعبہ ہے, ایک حصہ ہے, ایک فیکلٹی ہے. اس فیکلٹی سے پوری شخصیت کو چیک نہیں کیا جا سکتا, کسی کی ذہانت کو چیک نہیں کیا جا سکتا. اور جو تھنکر تھا اس کا نام تھا, ابھی بھی زندہ, اس کا نام تھا ہاورڈ گارڈنر. ہاورڈ گارڈنر. اور اس کی تھیوری اس نے دی, اس کا نام تھا ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری, تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس. یہ ایک تھیوری تھی جو دنیا میں اس وقت جہاں جہاں تعلیم, علم اور ساری چیزیں آ رہی ہیں, یہ کنسپٹ, اب اس کنسپٹ کو سامنے رکھ کے سلیبس, کریکولم, ٹیچنگ, ٹیچر, پروفیسر, ادارے, اسکول, یونیورسٹیاں بن رہی ہیں. جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اس تھیوری کی بنیاد پہ اپنا تعلیم کا نظام بنا رہے ہیں. اچھا میں پہلے تھوڑی سی تھیوری بتا دیتا ہوں, پھر اس پہ واپس آؤں گا جی. یہ تھیوری یہ ہے, وہ کہہ رہے جی انسان میں 9 طرح کی ذہانتیں پائی جاتی ہیں. ذہانت کی ایک قسم نہیں ہے جی, ملٹیپل انٹیلیجنس ہے. مثلا اس نے کہا جی بعض لوگ جو ان سے ہیں وہ نیچر کی طرف زیادہ جاتے ہیں. انہیں نیچر کو سمجھنے کا, نیچر سے مشاہدہ, نیچر سے ڈیٹا لینا, نیچر سے کنسپٹ لینا, نیچر سے اپنے فکری ارتقاء کی طرف جانا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. اس نے کہا جی ایک ذہانت یہ ہے. ایک ذہانت ہے کچھ لوگ سوشل ہوتے ہیں, ان کو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی بڑی اچھی صلاحیت ہوتی ہے. اس نے کہا یہ ذہانت ہے, یہ سوشل جینیس کا نام دے دیں, یہ ایک ذہانت ہے. اس نے کہا بعض لوگ تھنکر بڑے اچھے ہوتے ہیں, وہ سوچنے کے, غور و خوض کرنے کے پروسیس میں بڑے آرام سے چلے جاتے ہیں. ان کے لیے انٹریکٹ کرنا, بات چیت کرنا مشکل ہوتا ہے. ان کے لیے خود سے سوچنا اور نئے نئے کنسپٹ کو اندر سے نکال کے لانا, ایک کائنات سے نکال رہا ہے, ایک اپنے اندر سے نکال رہا ہے, اپنے اندر چاتی مار, ایک اس نے کہا ذہانت ہے. اس نے کہا جی ذہانت کی ایک قسم یہ ہے کہ بندہ جون سا ہے وہ نمبرز کو بڑی جلدی یاد کرتا ہے. اس کے لیے فیکٹس اینڈ فگرز اور ڈیٹاز جون سے ہیں وہ بڑے اپیلنگ ہے. یہ آپ نے گوگل کرنی ہے جی, آج آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے گوگل پہ جا کے لکھنا ہے ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری. ٹھیک ہے جی, مختلف طرح کی ذہانت. اچھا آپ کو بتاؤں, مزے کی بات بتاؤں, اس میں نئی ایڈیشن کر دوں, سب میں یہ 9 ذہانتیں تھوڑی تھوڑی پائی جاتی ہیں. اس میں سے ایک ذہانت جون سی ہے وہ کنگ ذہانت ہوتی ہے. وہ کہہ رہے جو کنگ ذہانت ہے بندے کو ہمیشہ اس سے چیک کرنا چاہیے. اس کی مثال ایسے لے لیں, چھوٹی سی مثال, ایک دنیا کا بیسٹ کارپینٹر ہے, کارپینٹر. اچھا وہ میرے پاس آیا کہ جی میرا فن یہ ہے. میں کہوں نہیں تو گانا سنا تو میں تجھے ذہین مانوں گا. وہ کہے گا جی میری یہ ذہانت ہے ہی نہیں, میری جو سکل ہے وہ اسی کام کی ہے. اسی کنسپٹ پہ وہ 3 ایڈیٹ فلم بنی ہے. اسی کنسپٹ پہ دنیا میں نئے نئے لیکچرز اور نئے نئے یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ خدا کے بندو پیشن پروفیشن ایک کرو لوگوں کا. صرف عہدہ بڑا ہونے سے, رتبہ بڑا ہونے سے, پی ایچ ڈی کرنے سے بندہ لائق نہیں ہوتا. ڈفرز کی جماعتیں پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ, واسطہ پڑتا ہے. ایکسپوئر میرا انٹرویو لینے کا بہت زیادہ ہے, لوگوں کے ساتھ ملنے کا بہت زیادہ ہے. لوگوں کی تعلیم یہ ہوتی ہے اور شخصیت یہاں کہیں ہوتی ہے, آپ کا واسطہ پڑتا ہے. اچھا لوگوں کا عہدہ یہ ہوتا ہے اور مورال اخلاق وہ نیچے ہوتا ہے کہیں. بندہ کہتا ہے یار ترقی کر کے 20ویں گریڈ پہ آ گیا, 21ویں پہ آ گیا, لیکن یہ گرو کیوں نہیں, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کیوں نہیں ہوئی. پتہ لگا یار یہ اپنے
ذات کو اندر سے بڑا کر ہی نہیں سکا, یہ اپنے آپ کو بلٹ ہی نہیں کر سکا. یہ ایک ایسا گھر اس کے اندر بن گیا جو جگہ تھوڑی اور رکھنا زیادہ اس میں چاہ رہا ہے تو نہیں رکھ پائے گا. حضور والا یہ ساری کے سارے جو کنسپٹس تھے دنیا میں راج کرنے لگ پڑے, اور جب راج کیے تو 1991 میں 9 ذہانتوں سے اگلی ذہانت آئی. اس ذہانت کا نام تھا ایموشنل انٹیلیجنس. آپ نے گوگل سرچ کرنی, اسائنمنٹیں کیوں دوں گا یہ بھی سن لیجئے گا. میرے مطابق میرا استاد کہتا تھا استاد وہ نہیں ہے جو علم دیتا ہے, استاد وہ ہے جو علم کی پیاس دیتا ہے. اگر میرے لیکچر کے بعد آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں نا تو میں استاد ہوں. پھر اگر آپ محسوس کریں نا یار ابھی بڑا کچھ جاننا باقی تھا تو پھر میں نے پیاس دی ہے. اگر میں آپ کو لگے بندے 6 سلائیڈیں چلا کے نوٹ کرا کے چلا جاؤں, سر میں ٹرینر نہیں ہوں, پھر میں نے ٹریننگ کا کوئی ایکسپوجر بڑا میرا نہیں ہے. اگر بڑا ایکسپوجر ہے تو میں سوال چھوڑوں گا آپ کے ساتھ, میں سوال چھوڑوں گا, جا کے ٹکرے مارے ڈھونڈیں, تلاش کریں. آپ میری نہیں بات سمجھ آئی؟ اگر آپ تلاش کریں گے ڈھونڈیں گے تو پھر آپ کو وہ چیزیں ملیں گی, آپ زیادہ دل جمی سے کانفیڈنس کے ساتھ اس پہ کھڑے ہو کے کہیں ڈسکس کر سکیں گے. لیکن اگر آپ میری شنیپ پہ جائیں گے تو کاپی تو گواچ جائے گی, لیکن بندہ اپنی محنت گوگل سرچ کبھی نہیں بھولتا.